سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. حاضرین کرام، آج آپ کے جلسہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ساخت ہے وہ غالباً آپ کے غیر ارادی طور پر دگرگوں ہو گئی ہے. چونکہ میں حاضر ہوتا ہوں تو میرے متعلق یہ گلہ کرتے ہیں کہ آپ دیر سے آتے ہیں، مجھے ان سے یہ گلہ ہوتا ہے کہ آپ دیر سے میری تقریر کرواتے ہیں. ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ سویرے آ جائے، بیٹھا رہے اور تقریر جس وقت ہماری مرضی ہو اس وقت کرے. چونکہ میں ایک طالب علم مزاج آدمی ہوں، طالب علموں کی طرح سوچتا ہوں، طالب علموں کی طرح کھاتا ہوں، طالب علموں کی طرح سوتا ہوں، طالب علموں کی طرح جاگتا ہوں. تو ایک طالب علم کا وقت غلط طریقے سے استعمال کرنا یہ ملت پر بھی زیادتی ہے، شخص پر بھی زیادتی ہے اور دین پر بھی زیادتی ہے.
اس لیے میرا یہ تقاضا ہوتا ہے جو بھی آپ دیر چاہیں یا سویر چاہیں وقت کا مؤثر استعمال کریں. تو انہوں نے کہا آپ جلدی آ جائیں. چنانچہ گزری ہوئی رات کو ہم سفر کر رہے تھے اور ہم نے اس اپنے عہد کی یہ سزا بھگت لی کہ سحری کا روزہ ہم نے روڈ پہ رکھا ہے. اب روڈ پہ جو روزہ رکھنے کی سہولتیں ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ میں کسی کیفی وغیرہ پر کچھ کھانے پینے کا مزاج نہیں. گاڑی میں روزہ رکھا ہے. اب اندازہ کر لیں کہ گاڑی میں روزے کی کیا سہولت ہوئی ہوگی. لیکن ہم لوگ ثواب تو زیادہ ہوتا ہے لیکن بھوکے روزہ رکھنا بھی بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے حدیث کے اندر فاقہ روزہ رکھنے کی مذمت آتی ہے. سحری کھانے کے فضائل ہیں کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرف عبادات کا عادی بنانا تھا, دوسری طرف صفے کارزار کے لیے جوان کو مستعد رکھنا تھا. چونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ مغرب کے بعد اجتماعات بنا کرتے ہیں تو چشم انتظار سے دیکھنے والا جب تک وہ بات پوری نہیں ہوتی جس کا انتظار ہے وہ کوفت محسوس کرتا رہتا ہے اور ساری کوفت کا نام بھی آنے والے کا قصور لکھ لیتا ہے. اور یہ اس کی ایک فطری بات ہے, کوئی میں گلہ نہیں کرتا, لیکن وہ ہمیشہ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دیر سے آ رہا ہے یہ اسی کی غلطی ہے. میں سمجھتا ہوں جو وقت ہے اس پر تو ہمیشہ آ جایا کرتا ہوں, لیکن آج انہوں نے اپنی مرضی برتی ہے. میں نے کہا میں پہلے آ جاتا ہوں لیکن آپ کو تقریر پھر پہلے کرانی ہوگی. آج پھر اس کا یہ نقصان ہوا کہ کچھ نعت خانوں کے بیانات سے میں محروم رہ گیا, تو ان کے نذرانے کے لیے میں تھوڑے سے پیسے پیش کرتا ہوں. جو ساتھی رہ گئے یہ نبی کریم علیہ السلام کے نعت خان ساتھی ہیں, یہ 20 پاؤنڈ ان ساتھیوں کو پیش کر دیں جو نیلسن والے ہیں, چونکہ وہ 4-5 آدمی ہیں تو یہ 5 پاؤنڈ کا سب کو پیش کر دیں میری طرف سے. جو نذرانہ ان کو پیش کریں گے تو میری طرف سے نہیں, یہ رکھیں نہیں, بس یہ نذرانہ دیا, یہ واپس نہیں کرنا, یہ رکھ لیں. نذرانہ دیا, یہ احسان نہیں کیا. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زہیر نامی نعت خان ایک شاعر حاضر ہوئے اور اس کو معمولی آدمی نے نہیں لکھا. تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافیہ کبریٰ کے اندر لکھا, میرے پاس موجود ہے, میں نے اس پر نشان لگایا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار فرمایا اقدح علی اعداء نبیک. یہ قدح یقدح بھی استعمال ہوتا ہے اور قدح یقدح بھی استعمال ہوتا ہے. عام حجازی زبان میں فعل یفعل پر منع یمنع پر قیاس ہے, لیکن شامی لوگ اس کو فعل یفعل پر قیاس مانتے ہیں. اس کی بولی میں سرکار نے بات اقدح علی اعداء نبیک, تو اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر. یہ سرکار کا نعت خان ہے اور سرکار فرماتے ہیں نبی اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر. پتہ چلا محبوب کی تعریف کرنا بھی نعت ہے اور نبی پاک کے دشمنوں کی مذمت کرنا بھی سرکار کی نعت ہے. جب اس نے وہ نعت پیش کی, سرکار کے دشمنوں کی مذمت کی, سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کے ان کو عنایت فرمائی. تو چادر عنایت کرنا یہ پیسوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی بات ہے. تو اگر ہم اب کپڑے اتار کے نہیں دے سکتے تو جتنی توفیق اللہ نے دی اتنا نبی پاک کے ثناخانوں کی تعریف تو کر سکتے ہیں. آپ بیشتر وہ ساتھی ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں پتا, لیکن عزت بھی کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں اور کسی سے توقع بھی کچھ نہیں کرتا. یہ میرے جتنے ساتھی ہیں ان سے پوچھ لو, کبھی ان کی چائے بھی نہیں پی, کبھی ان کے گھر کا پانی نہیں پیا, کیونکہ جو خدمت کرتا ہوں رضا الہی کے لیے کرتا ہوں اور اپنے دونوں جہان کے میر و مختار سرکار انبیاء کے تاجور کی تعریف کے لیے ان کی خدمت کرتا. میری سرکار کا نام پیار سے لیتے, اور جو بھی میرا محبت والا کوئی ساتھی ہے وہ نعت خانوں کی عزت کرتا بھی ہے اور کراتا بھی ہے, جو اس کی توفیق خدمت بھی کرتا ہے. سرکار نے یہ تو جاگتے میں چادر عنایت فرمائی. جس قصیدے کا نام بردہ آپ نے رکھا ہوا ہے, بردہ تو چادر ہی کو کہتے ہیں, چادر والا قصیدہ. یہ چادر والا قصیدہ کیوں نام پڑا ہے؟ امام بصیری مفلوج ہو گئے تھے, ان پہ فالج گرا تھا, دنیا بھر کے علاج کرائے, صحت یاب نہ ہوئے, بالآخر نا امید ہو کے سرکار کی بارگاہ میں بطور نذران عقیدت کے انہوں نے یہ قصیدہ لکھا. بس قصیدہ لکھ کے مکمل کیا, رات کو حاضری ہوگی سرکار کی بارگاہ میں. دیکھا گردا گرد زبار ہیں اور بڑی عظمت کے مالک کوئی لوگ ہیں, ان کے چہروں پر انوار کی برسات ہے, حد نظر تک
रहमत के डोंगरे बरसते हुए नजर आते हैं और दिल की दुनिया ही बदलती हुई और माहौल ही महकता हुआ मालूम होता है। खुशबू के कारवां बगलों से साएं साएं गुजरते हैं। आदमी उस जलालत व अजमत को देखकर, उस शान व शौकत को देखकर अपने आप में दंग होकर रह जाता है। सोचता है क्या करूं, किस जुबान से अर्ज करूं, मुझे क्या तकलीफ है। लेकिन सरकार की ये शान है, सरकार सवाल का भी इंतजार नहीं करते। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दें और खुद ही कहें मंगते का भला हो। उठे, सरकार ने फरमाया कि बुसीरी वो कसीदा पढ़ जो लिखा है। उसके कुछ अशार उन्होंने पढ़े। सरकार ने अपनी चादर मुबारक आलम रोया में, यह आलम रोया है, चादर उतार के हजूर ने उनके ऊपर डाली। उन्होंने आजाद सीधे किए, सीधे हो गए। उसी सरूर व कैफ व विजदानियत के हुजूम में उनकी आंख खुल गई। लेकिन अब दिल चाहता है कि बीमारी बेशक लौट के आए, लेकिन फिर एक मरतबा मंजर लौट के आए। सेहतें लाखों मेरी बीमारी ये गम पे निसार, जिसमें उठे बारहा उनकी इयादत के मजे। जो तू मसीहा दम अगर ती मारे रंजूरी कुनद, रंजूर अज हकार रू हर रोज बीमारी कुनद। अगर तू मेरे सहाने आके बीमार पुरसी करने आए, खुदा की कसम अल्लाह की बारगाह में रोज दुआएं मांगू, मौला करीम मुझे हमेशा बीमार रख। देखा चादर उसी तरह ऊपर पड़ी हुई है जिस तरह आलम रोया में चादर देखी थी। खुशबू आ रही है, सीने से लगा ली, सेहतमंद हो गए। और अब घर में खोए खोए से फिरते हैं, गुमगश्तगी का आलम है। खानदान पूछता है कि क्या किस्सा है। कहते हैं कुछ ना पूछो, एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, सबकी खबरें, वो दिखा के फवन, वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन। न पूछो वो कैसी सूरत हाल थी। बाजार से जाके गुजरे तो एक बुजुर्ग रास्ते में मिल लिए। पूछते हैं कि वो कसीदा बुर्दा शरीफ के कुछ शार आपको जुबानी याद है। उन्होंने कहा कसीदा बुर्दा के नाम से मैंने कोई कसीदा नहीं लिखा। उनका वो उसका तो नाम कसीदा हजूर की बारगाह में कसीदा बुर्दा नाम, वो चादर जो मिली थी। उनका कहाँ मिली थी। उनका रात वो ये कहते गए, अब उन पर गशी तारी हो रही है, लेकिन वो सुनाने वाला राही कहीं गुम हो गया है। अब वो नजर नहीं आता वो कौन था, वो कहां था। यही बतलाने कोई आया कि तुम्हारे कसीदे का नाम ही कसीदा बुर्दा है। और पूरे आलम इस्लाम का उसको बगैर किसी इस्तिस्ना के अपनों और बेगानों का कसीदा बुर्दा ही के नाम से पुकारना, इसके माना यह कि पूरी उम्मत ने तस्लीम कर लिया कि सरकार का ख्वाब में आना एक तसव्वुर नहीं, एक वाकया है। और चादर का ख्वाब में मिलना और बेदारी में पाया जाना इस बात की शहादत है कि सरकार की देन हक है, जिसको जो अता फरमा दे वो हकीकत है। हा? तो सरकार ताजदार मदीना अलैहिस्सलाम तो अपने नात खानों को जागते हुए भी अनायत फरमाए, सोते हुए भी अनायत फरमाए। पैसों की वो कीमत कहाँ जो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बदन मुबारक से लगे हुए कपड़े की है। इसलिए मैं माजरत चाहता हूँ कि आज किसी महकमाना मजबूरी की वजह से मेरी तकरीर पहले हो रही है और आप हजरात नात खान तशरीफ लाए हैं। उम्मीद है कि आप मुझे दिल से माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं जो खिदमत करता हूँ ये ihसान नहीं करता हूँ, जो खिदमत कराता हूँ किसी को किसी सियासी मकसद के लिए नहीं कराता हूँ। आप पता है कि मैं सियासी मसलतों से बेगाना आदमी हूँ। अगर मैं सियासी शऊर को इस्तेमाल करने की आदत रखता तो मैं शायद बहुत भला आदमी होता। मैंने आज तक कभी किसी मसलत कोशी का कभी मैंने कोशिश नहीं की और न कभी मसलत का कभी शिकार हुआ हूँ। मदीने के ताजदार का जो मिशन है उसको साफ तलवार की तरह नंगा रखता हूँ और समझता हूँ एक दिन मौत आने वाली है, पता नहीं वो किस साथ आ जाए। इसलिए एक लम्हे भर के लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह कभी इंतजार नहीं किया, ना दोस्त का ना दुश्मन का, और कब्र तक करने का प्रोग्राम नहीं। इसलिए जाहिर है कि मैं इस किसी मस्जिद की वजह से कोई खिदमत नहीं करता। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। एक हकीर इंसान हूँ, गुनहगार हूँ, हजूर की बारगाह का एक ऐसा नियाजमंद हूँ जो हजूर की बारगाह की से शफकत और रहमत की उम्मीद करता हूँ। तो आप हजूर की तारीफ़ करने वाले लोग हैं। फितरत का एक उसूल है, तारीफ़ करने वाला अच्छा लगता है। और आज तक तारीख़ ने बताया है कि सरकार ने अपने नात खान को पसंद किया है। मेरी निगाहें वो मंजर देख रही हैं जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह है, मौला मुर्तज़ा जैसा आदमी नीचे है, हसन इब्न साबित जैसा आदमी मिंबर पर है। मर्तबे में क्या मुनासिबत।
صدیق اکبر جیسا آدمی نیچے ہے وہ اوپر ہے، فاروق اعظم جیسا آدمی نیچے ہے وہ اوپر ہے، عثمان غنی جیسا آدمی نیچے ہے وہ اوپر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ سیدۃ عالم علیہ السلام کی ذات بابرکات نیچے تشریف فرما ہیں، جو عرش کے تخت نشین ہیں وہ نیچے تشریف فرما ہے، سرکار کا نعت خوان منبر پر ہے۔ تھوڑی عظمت ہے یہ؟ تو تعریف کرنے والا آدمی اچھا لگتا ہے تو سرکار کو بھی اپنے نعت خوان یقیناً اچھے لگتے ہیں۔ تو آپ لوگ قیامت کے میدان میں جب حضور کی بارگاہ میں حضوری ہو اتنا کہہ دیں کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا نوکر ہماری بھی خدمت کرتا ہے، آپ سے زندگی میں نہ کسی شکریہ کا انتظار ہے، نہ کسی حسن سلوک کا انتظار ہے، نہ اس کا انتظار ہے کہ آپ یہ کہیں جی بڑے سخی پیر صاحب ہیں۔ اس شعور پر خدا تعالیٰ کا غضب ہے، یہ سوچ کے اگر کوئی کرتا تو اپنی دنیا بھی خراب کرتا، اپنی قیامت بھی خراب کرتا۔ اسی لیے ہم نے کبھی کسی دوست کا پیچھا ہی نہیں کیا، سوچ ہی نہیں کبھی کی۔ اب قرآن عظیم کی وہ آیہ مبارکہ جو تمام خرد و کلاں کو معلوم ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کوئی عام سبحان اللہ کہہ اٹھے تو اور قیمت ہے۔ اگر ایک مرد ناداں کسی نعت خوانی کی تعریف کر دے، کسی عالم ہی کی تعریف کر دے تو یہ اس کے لیے رونے کا مقام ہوگا۔ ارسطو کی تعریف کسی شخص نے کی اور کسی نے آ کے بتلایا، ارسطو فوراً رونے لگ گیا۔ کسی نے پوچھا اس نے تو تیری تعریف کی، رونے کیوں لگ گیا؟ انہوں نے کہا جس بیوقوف آدمی نے تعریف کی ہے وہ آدمی اتنا کاٹ کا الو ہے، کوئی نہایت نامناسب قسم کا کام میں نے کیا جو اسے پسند آیا ہے، اس کی پسندید بتاتی ہے میں نے کوئی قابل گرفت کام کیا ہے، اس نے جو میری تعریف کی ہے۔ ہاں لیکن اپنے وقت کے علماء بول اٹھے سبحان اللہ، ہاں جو انتہائی دشوار پسند ہے، سب کو تنقید کی نگاہوں سے دیکھنے والے، وہ کہہ بیٹھے کیا اٹھیں سبحان اللہ، اس کی قیمت اور ہے۔ انبیاء کیا اٹھیں سبحان اللہ، اس کی قیمت اور ہے۔ خود خالق ارض و سما کیا اٹھے سبحان اللہ۔ ہاں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، رب پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو راتوں رات، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، محبوب کی سیر کے لیے اسٹیشن کیسے خوبصورت بنائے۔ ایک جگہ گاڑی جس جگہ سے چلتی ہے وہ دیکھیں کیسی ہے، آگے جنکشن جہاں سے روٹ بدلتا ہے وہ دیکھیں کیسا ہے۔ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام کی قیمت اگر سمجھنی ہے تو اتنی بات سے سمجھ لو، ایک جانور ہے جو حد حرم سے باہر چل رہا ہے، مسجد حرام نہیں حرم، جس کو سینکچریز آپ انگریزی میں کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے تحفظ کے لیے ایک ایریا جو پروٹیکٹڈ ایریا کے طور پر ہے، اس کے اندر وہ ایریا ہے۔ حما ایک جگہ ہے، ایک حرم جگہ ہے، ایک مسجد حرام ہے، اس کے اندر قبلہ شریف ہے۔ قبلہ شریف مسجد حرام کے سینٹر میں ہے، اس کے باہر مسجد حرام ہے، اس کے بعد حرم ہے، اس کے بعد حما ہے، یعنی اتنے دائروں کے اندر اسے رکھا ہے۔ مسجد حرام اور حرم اور حما تین دائروں کے اندر، کیا خوبصورت منظر ہے۔ جس جگہ سے محبوب کی پرواز ہے وہ اسٹیشن کیسا خوبصورت ہے۔ ایک جانور ہے جو 5 منٹ پہلے باہر چل رہا ہے اور اس کو شکار کیا جا سکتا ہے، اب جانور کا اگلا حصہ حرم کے اندر داخل ہو گیا ہے اور پچھلا حصہ بھی حرم میں داخل نہیں ہوا۔ اب کوئی عام آدمی شکار کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی ولی کرنا چاہے کر سکتا ہے، کوئی غوث کرنا چاہے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، قطب کرنا چاہے
کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کوئی نبی کرنا چاہے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. کیوں؟ یار کا اسٹیشن ہے بھائی. یار نے یہاں سے پرواز کرنی ہے. یار کی پرواز کا اسٹیشن ہے. یہ ایئرپورٹ ہے میرے محبوب کی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ حرم کا احترام ہے. یقیناً حرم کا احترام ہے, لیکن حرم کے احترام کی وجہ, حرم ان دنوں بھی حرم ہی تھا نا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. گرانے آئے ہیں کعبے کو تو رب یہ نہیں کہتا رب کعبہ نے کیسا کیا, فرمایا رب محمد نے کیسا کیا. اہل علم کے نزدیک اس وقت حادثہ پیش آ رہا ہو کعبے کو, ذکر رب کعبے کا نہ کرے, کعبے والے کا کرے, تو اس کا اشارہ اس طرف بنتا ہے کہ عظمت کعبہ جو ہے محتاج ہے عظمت مصطفیٰ کی. اگر یوں بھی بات سمجھ نہیں آئی تو کتاب ہے ایک علماء دیوبند کی لکھی ہوئی جس کا نام ہے المہند علی المفند. اس کا مشہور نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات. میرے کتب خانے میں موجود ہے, بر وقت ضرورت پیش کر سکتا ہوں. جس میں لکھا ہے کہ اس پر اتفاق ہے سارے عالم اسلام کا. کس پر؟ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد عطر کے ساتھ کفن کے واسطے سے جو مٹی لگتی ہے اس کا درجہ بیت المقدس شریف سے افضل ہے, کعبہ شریف سے افضل ہے, حجر اسود سے افضل ہے, آب زمزم سے افضل ہے, وہ میزاب کعبہ سے افضل ہے, حتیم سے افضل ہے, عرش سے افضل ہے, لوح سے افضل ہے, قلم سے افضل ہے. اگر اس مٹی کا درجہ کعبہ شریف سے افضل ہے تو پھر سمجھو نا حرم کعبہ کے اندر داخل ہو جانے والا ایک ادنا ذلیل ترین جانور ہی کیوں نہ ہو, سوائے موذی جانوروں کے, سوائے موذی جانوروں کے, اس کو شکار نہیں کر سکتے ہو. آپ نے اپنا شکار اپنے ہاتھ سے چھوڑا ہے, وہ گھس گیا ہے وہاں. اب کیوں اس کی نسبت ہو گئی ہے حرم شریف سے, حرم شریف کو نسبت ہو گئی ہے مسجد حرام سے, مسجد حرام شریف کو نسبت ہو گئی ہے کعبے سے, اور کعبے کو نسبت ہو گئی ہے مدینے والے سے. تو کعبے کی عظمتیں سمٹ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری دیتی ہیں. یہی وجہ ہے معراج شریف کی صبح کو جب کفار کے سامنے گفتگو شروع ہوئی تو بیت المقدس کی تفصیلات پیش کرنے کی ضرورت پیش آئی تو سرکار کو گردن موڑنے کی زحمت نہیں دی گئی. کہا بیت المقدس ادھر پھرتا جا جدھر گردن مصطفیٰ پھرتی ہے. ان کی چتون کیا پھری, سارا زمانہ پھر گیا. تمہیں ادھر ادھر مڑنا پڑے گا جدھر سرکار کی گردن مڑتی جاتی ہے. سرکار کی نگاہیں جدھر مڑتی ہیں مڑنا پڑے گا. قباء شریف کی بنیاد رکھنے کے وقت ضرورت پیش آتی ہے کہ کعبے کی ڈائریکشن متعین کی جائے. کہا کعبے انتظار نہیں کرنا ہوگا, اٹھنا ہوگا اور مدینہ شریف جانا ہوگا, اپنی لائن خود بتلانی ہوگی کہ یہاں ہوں. سرکار کو زحمت غور نہیں دینی, حاضر ہونا ہے. تو معلوم ہوا کعبے محتاج ہیں اپنی عظمتوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم کے. من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. فرمایا ڈومیسٹک پرواز کے لیے تو یہ ایئرپورٹ ہے, یہاں سے چلنا ہے, لیکن آپ کے لیے طیارہ اسپیشل ہے, اس پر نہ کوئی پہلے سوار ہوا ہے نہ آئندہ ہی کبھی سوار ہو سکتا ہے. ہاں ایسا نہیں کہ اس پر کوئی سواریاں لاتے رہیں, نہیں, جس سیٹ پر تو نے بیٹھنا ہے اس سیٹ پر کسی کو نہیں بٹھانا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی معراج کرائی گئی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کرائی گئی, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کرائی گئی. کیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے؟ نہیں. کیا مولانا آپ حضرات تو عالم بصیرت لوگ ہیں, عالم لوگ ہیں, آپ کا تو بڑا مطالعہ ہے, آپ بڑے سوچ سمجھ کے والے کے لوگ ہیں, اس پر کبھی غور آپ نے فرمایا ہے کہ اتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی معراجوں کی مختلف تعبیرات ہیں, وہ معراجیں کرائی گئیں, مگر ان میں سے کسی کی بھی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی ہے؟ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیر کی ابتدا
مسجد حرام سے کرانا اور دوسرے سیر کی ابتدا بیت المقدس شریف سے کرانا، اس سے کیا مصلحت معلوم ہوتی ہے کہ پوری دنیا کی جبینیں جس طرف جھکتی ہیں، جس قبلے کی طرف منہ کر کے، اے پیارے اس جگہ تیری سواری کھڑی ہونا، جدھر لوگوں کی جبینیں جھک رہی ہوں وہاں سے تیری پرواز ہو رہی ہو۔ اور دوسری جگہ کہا دوسرے وہ قبلہ انبیاء ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے، جملہ بنی اسرائیل کا قبلہ وہی رہا ہے، اور قیامت کے میدان کا دارالعدالت جو ہے بیت المقدس شریف ہے۔ فرمایا پوری دنیا کا بیک وقت جو دارالعدالت ہوگا، کورٹ آف جسٹس جہاں ہولڈ ہوگا، وہ بیت المقدس شریف ہے، اور پوری دنیا کے چوٹی کے ججز جو دنیا میں فیصلے منصفانہ طریقے سے بے عیب فیصلے کر چکے ہیں وہ وہاں موجود ہوں گے۔ اور پہلے جو انہوں نے حلف وفاداری اٹھائی تھی اس کی بناوٹ اور تھی، آج اور ہے۔ پہلے حلف وفاداری کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن۔ وہ بعض روایات کے مطابق کوہ بوقبیس پر یا جبل رحمت پر یہ جس جگہ وہ معاہدے لیے گئے، لیکن وہ کم از کم بیت المقدس شریف میں وہ معاہدے نہیں تھے۔ کہا جس وقت کے حلف وفاداری اٹھائی جائے تو اسلامی شعور یہ ہے کہ حلف لینے والا بھی بابرکت ہو، جگہ بھی بابرکت ہو، برکت والی جگہ ہو اور کام بھی برکت والا ہو۔ تو آج سارے انبیاء و مرسلین کو یہاں اکٹھا کرنا، جبکہ وہ ان کا قبلہ تسلیم ہوتا ہو، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر کے جن کا قبلہ بیت الحرام شریف ہے، کعبہ شریف ہے، مکہ شریف والا، اس کے پہلے بانی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس کو امام عبد الکریم شارستانی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الملل والنحل کے اندر نقل کیا ہے۔ کہتے کہ حضرت جبریل امی اس کا نقشہ پہلے بنا کے لائے۔ یہ جو کونسلوں والے کہتے ہیں پہلے نقشہ پاس کراؤ جی، ہاں، اس کی اصل معلوم ہوتی ہے کہ یہ ہے پہلی جب عمارت تعمیر ہوئی تو اس کا نقشہ عملی طور پر ایک سٹرکچر بنا کے تو حضرت جبریل امی حضرت آدم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اس کو سامنے رکھ کے حضرت آدم علیہ السلام بناتے چلے گئے۔ تو کہا اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والا، اس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ یہاں کیوں اکٹھے ہو؟ کہا قیامت میں چونکہ یہاں اکٹھا ہونا ہے تو آج یہ آخری فیصلہ ہو جائے کہ جو کبھی معاہدہ لیا تھا نا کہ اس پر ایمان لانا ہوگا، آج عملاً اس کے پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ ہاں، معلوم ہوا کسی کے پیچھے نماز پڑھنا آگے تشریف لائی، آگے تشریف، ماشاء اللہ۔ تو ان دونوں قبلوں کا اجتماع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج شریف میں ایک تمام تقدسات کا اجتماع ہے، سارے اولین و آخرین کے فضائل کو اکٹھا کرنا ہے۔ کہا او حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں معراج ہوئی لیکن تم سفر میں آ رہے تھے، مسافر بن کے گئے ہوئے تھے۔ اب اس بات کا بھی خطرہ ہے کہ یہاں ایک بندہ مار کے گیا ہوا ہوں، پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، ہاں، بیوی کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں وہ کب ہو جائے گا، ساتھ ریوڑ ہے، جوان بیٹی ہے، بھائی ہے، اور دشمنوں کے علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، رات اندھیری ہے اور موسم انتہائی سرد ہے۔ کہا یہ معراج کا سسٹم ہے، آؤ۔ یعنی کوئی تیاری نہیں، وہ آگ لینے آئے ہیں، وہ کنیکشن ڈسکنیکٹ کر کے دوسرا جوڑ دیا۔ ہاں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام صخرہ سما پر کھڑے ہیں اور وہ بیت المقدس شریف کے ایک حصے میں ہے، لیکن کیا ان کی نگاہوں کی سیر ہے، بدن کی سیر نہیں ہے۔ صخرہ سما پر کھڑے ہیں، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طریقے سے ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت دکھائے۔ نوری جو ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، لیکن مضارع حقائق میں ماضی کے، اس کو صرفیوں یا نحویوں کی زبان کہے گی، مضارع حقائق میں ماضی کے، اس لیے اس کا ترجمہ ماضی کے ساتھ ہونا صحیح ہوگا۔ ہم نے اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو زمین و آسمانوں کے ملکوت دکھلائے۔ تو ملکوت ان ممالک کو کہتے ہیں جو نہ آنکھوں سے دیکھے جا سکتے ہوں، نہ ناک سے سونگے جا سکتے ہوں، نہ زبان سے چکھے جا سکتے ہوں، نہ کان سے سنے، نہ ہاتھ سے چھوئے جا سکتے ہوں، مطلب غیر محسوسات، انٹیلیجیبل معلومات، یعنی علم کے طور پر وہ ہوئے، سیر کے طور پر وہ نہیں ہوئے۔ ہاں، آئی بات سمجھ میں؟ ان محسوسات کی دنیا، سیر کا تعلق محسوسات کی دنیا کے ساتھ ہے۔
اور اس کا تعلق مشاہدے کے ساتھ ہے، یعنی وہ معراج از قسم مشاہدہ ہے۔ انہوں نے یقیناً زمین و آسمانوں کے ملکوت دیکھے، مگر وہ دیکھے ہی دیکھے ہیں، لیکن ملکوت کا لفظ جو ہے اس سے علامہ راضی نے استدلال کیا ہے، یہ رؤیت بصری نہیں ہے، یہ بصیرت باطنی ہے، کیونکہ ملکوت ان کو کہتے ہیں جو ظاہری آنکھوں سے نظر نہ آئے۔ ظاہری آنکھوں سے نظر آنے والا کا نام ملک ہے۔ تو جب ملکوت کہا تو اقتضاءً جو عربی قواعد ہیں وہ بتلائیں گے کہ اس سے رؤیت بصری مراد نہیں بنتی، یہ بصیرت باطنی مراد بنتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معراج کی صورت کیا ہوئی کہ دیکھا تو ہوش نہیں تھا، جب ہوش ہے تو دیکھا نہیں۔ ہاں؟ اگر ایک آدمی کہے جناب میں اس مقدمے کا گواہ ہوں، کہ کس نے گواہ ہوا؟ جب ڈز ہوئی تو میں بے ہوش ہو گیا، جب ڈز کسی نے کی تو میں بے ہوش ہو گیا، عدالت اس کی گواہی ایکسپٹ کرے گی؟ ہاں؟ کیوں؟ جب ہوش تھے تو دیکھا نہیں، جب دیکھا تو ہوش نہیں۔ ہاں؟ ہوش اور دیکھنا دونوں اکٹھے ہوں تو کہا محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دیکھیں آنکھوں سے، اور ہوش اور رویت دونوں اکٹھے ہوں۔ علامہ بیضاوی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے من من کلم اللہ کی تفسیر میں، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً اس آیت سے مراد ہیں، لیکن اگر ایک سے متعدد مراد ہوں تو بھی کوئی امر مانے نہیں فن تفسیر کی روح سے۔ اس کو امام بدر الدین زرکشی نے برہان کے اندر لکھا ہے کہ ایک وقت میں اگر متعدد مدلولات بھی ہوں اور ان دونوں کے درمیان تضاد نہ ہو تو ممکن ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام مراد ہوں، اور جیسا کہ فی الواقعہ ہیں تو ہوں، لیکن اگر اس سے سرکار مراد ہو تو کون سا امر مانے ہے؟ آگے ایک کلمہ بول جاتے ہیں جو بیضاوی کا اپنا مذہب معلوم ہو رہا ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بن دیکھے کلام کرنے والا اگر کلیم ہو سکتا ہے تو دیکھ کے کلام کرنے والا کلیم کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں؟ اور دیکھیے طور پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم ہے، عرش پہ کھڑا ہو کے بات کرے تو کلیم کیوں نہیں؟ رفعت طور میں لامکانی کہاں، رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں۔ وہ میرے بہت بچپن کے زمانے کی نعت ہے جو کبھی ان کو بتلا بیٹھا ہے تو انہوں نے اسے مشہور کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے اس میں اپنا بھی تخلص بھی نہیں رکھا تھا، یہ ان دنوں کی بات ہے جو میں نے عرض کیا ہے کہ بدلے میں رب ارنی کے فرما دیا لن ترانی تھا، احمد میں پردہ دیکھے ہے قوسین او ادنا کی قسم۔ تو حضرت علامہ بیضاوی لکھتے ہیں جو بن دیکھے کلام کرے وہ کلیم ہو سکتا ہے، تو دیکھ کے کلام کرنے والا کیوں کلیم نہیں ہو سکتا؟ دیکھے بھی کلام بھی کرے ہوش بھی سلامت ہو، ان تینوں چیزوں کی آمیزش یہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی کہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا، انہوں نے عرض کیا کہ اے مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، رب ارنی انظر الیک، تو اپنا آپ دکھا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بات بھی کیوں کہی؟ اور کسی نبی یا رسول کے بارے میں کوئی حوالہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا مولا کریم اپنا آپ دکھا۔ ہاں؟ ایک اکیلے انہوں نے کیوں کہا ہے؟ اس کی کیا علت ہے؟ کہ اہل علم کے نزدیک اس کی وجہ یہ اور خصوصیت ہے، امام راضی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جس کی بات کا مزہ آئے اس کے دیکھنے کو بھی دل چاہتا ہے۔ یہی دیکھتے ہیں کہ جلسے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں ستون ہے نا، یہ بھی دیکھیں ستون ہے، لیکن دیکھیں ستون کے پیچھے کوئی آدمی بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، سامنے ہر آدمی کی کوشش ہے کہ سامنے بیٹھوں، کیوں کہ اگر بات میں کوئی مزہ آ جائے تو آدمی تو نظر آئے۔ تو یہی وجہ ہے کہ قیامت تک ولی پیدا ہوں گے لیکن صحابی نہیں دوبارہ پیدا ہوں گے۔ کیوں؟ جنہوں نے دیدار کے مزے لے کے بات سنی ہے انہوں نے اور طرح سمجھی ہے، آپ نے سمجھی ہے تو اور طرح سمجھی۔ لکھا ہوا دیکھ کے سمجھنے کی قیمت اور ہے، اور بات کرنے والے کو دیکھ کے اس کے بات کا سمجھنا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ادراک کا معیار اور سرکار کے ادراک کا معیار فرق ہے۔ ہاں؟ ایک طور کا فرق ہے اور لامکان کا فرق ہے، دوسرا رویت کا فرق ہے اور عدم رویت کا فرق ہے، اور تیسرا اس وقت شعور کی حاضری کا فرق ہے اور غیر حاضری کا فرق ہے۔ رفعت طور میں لامکانی کہاں،
مرآنی کہاں لن ترانی کہاں، لن ترانی کہاں مرآنی. اب فرق کتنا پڑ گیا؟ ادھر جواب ملا لن ترانی، ادھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. اب جو رب کے دیکھنے کا طلبگار ہے اس کی نگاہ مڑی کہ نہ مڑی؟ میری اطلاع کے مطابق کسی نبی کی یہ دعا نہیں ہے، اگر یہ میری اطلاع غلط نہیں ہے تو، کہ مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے. ایک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جن کی یہ دعا ہے مولا کریم مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے. ہاں جی یہ آپ کی اطلاع کی بات نہیں ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام کی فقط دعا ہے. یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں اس کو امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ فتوحات مکیہ کے اندر جزم لکھا ہے، ان کا اس کے سوا اور کسی کی دعا نہیں ہے. اور وجہ کیا ہے؟ کہ جس دیدار کا مزہ آ جائے تو لچک پیدا ہو جاتی ہے. ہاں کسی اسکول ٹیچر کو کہو جو تمہارے ساتھ یہاں اسکول میں پڑھاتا ہے کلیگ سے پڑھو، کلیگ سے پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا. ہاں کوئی مولوی صاحب کسی 200 میل دور مسجد میں کسی خطیب ہیں ان کو کہو جناب آپ کے استاد ہی آئے ہوئے ہیں آج ان سے پڑھ لو، تو وہ تیار نہیں ہوتے، کہتے میں بھی اب خطیب ہوں. تو جو کلیم اللہ نے رب سے جس کی بات ہو چکی ہے، جب اس وہ رضامند ہوا ہوگا یا تمنا ہوئی ہوگی کہ میں مولا کریم مجھے اس امت میں داخل کر دے، تو اس کے پیچھے کوئی بیک گراؤنڈ ہوئی ہوگی. وہ کیا لذت دیدار، جب دیدار کا مزہ آ گیا تو کہا مولا کریم آج بڑی بڑی عظمتوں سے دستبردار ہو کے وہ گلی تلاش کرنا چاہتا ہوں جس میں تو نظر آتا ہے. ہاں وہ کیا؟ مرآنی فقد رأى الحق. دیکھ دے نا الٹے اس طرح سے داڑھی منڈوانے والے کسی جگہ پھنس جاتے ہیں تو لمبی لمبی داڑیاں رکھ لیتے نہیں رکھ لیتے. دیدار کا مزہ آ جائے تو آدمی ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیدار کا مزہ آیا، ان کا مولا کریم کریم اللہ ہی بڑی شان ہے، عظمت طور بڑی شان ہے، مگر میں آج تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مجھے امت محمدیہ میں داخل کر دے. کیوں؟ جو ادھر سے ایک آواز آئی مرآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے میرے رب کو دیکھ لیا. کیا وجہ ہے کہ 1,24,000 میں سے ایک بھی کوئی نبی سرکار کا راستہ گھیر کے کھڑا نہیں ہوا؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام راستے میں کھڑے ہو گئے؟ درجہ تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بڑا ہے، وہ بھی وہیں تھے، لیکن راستہ گھیر کے کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ راستے میں آڑے کیوں نہیں آئے؟ موسیٰ علیہ السلام راستے میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں؟ کہتے رب کو بھی پتا ہے 50 کی 5 ہی رہ جائیں گی، حضور کو بھی پتا ہے 50 کی نمازیں 5 ہی رہ جائیں گی، تو جب 5 ہی رہ جانی ہے رب نے 5 ہی فرض کیوں نہیں کی؟ ہاں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سرکار کا علم زیادہ ہے، پہلی مرتبہ 5 کروا کے کیوں نہیں آئے؟ کہا ایک اپلیکیشن بڑی پرانی پڑی ہوئی ہے کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، درخواست بڑی درست ہے لیکن اس کا جو پروسیس ہماری ہے اس کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمارا طریقہ کار دکھلانے کا کیا ہے؟ جو دیکھنا چاہے وہ طور پر نہ جائے، وہ تیری گلی میں کھڑا ہو جائے. اب عظمت طور کے راہی کی وہ تلاش و تجسس کہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ادھر سرکار دو عالم علیہ السلام کا رسپانس کہ مرآنی فقد رأى الحق. اس سچائی پر عمل کرنے کے لیے وادی طور کا راہی، عظمت طور کا حامل، اللہ سے پیروں مصروف تکلم رہنے کے مزے لینے والا آج وہ راستہ گھیر کے کھڑا ہے اور بے قراری اور اضطراب کا یہ عالم ہے. جو ہی آتے ہیں پوچھتے ہیں کتنی نمازیں فرض ہوئی ہیں؟ بہانہ بنا لیا. کتنی نمازیں فَفَقَذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، جو ایک گھونسے سے آدمی کو مار ڈالے اس کو اس جستجو میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج وہ اس جستجو میں کیوں ہیں؟ یہ ہمدردی انہوں نے بنی اسرائیل سے نہیں کی تو امت محمدیہ سے کرنے کیوں آئے؟ اصل میں بہانہ تھا ٹھہرانے کا کہ چلو کچھ دیر باتیں کر لیں کہ جنہ اکھیاں دل بر تکیا وہ اکھیاں تک لیاں تو ملیوں تا ساجن مل. طلب دیدار کے لیے کہا یہ بڑی تمنا اس نے کیا، بڑا انتظار کیا ہے، اے محبوب ایک مرتبہ پھراؤ، ایک مرتبہ پھراؤ. وہ جتنے پھیرے لگے دراصل موسیٰ علیہ السلام کی مدت دیدار بڑھانا ایک فلسفی اس میں بنتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طور پر کھڑے ہو کے دیدار کرنا، پھر اس دیدار کی تلاش میں عرش معلیٰ کے راہی کا راستہ گھیر کر کے کھڑا ہو جانا. اس موقع کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی یوں کہے
کہ رفعت طور میں لامکانی کہاں، لن ترانی کہاں، مرآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں۔ آپ کے سامعین حضرات اب تشریف لا رہے ہیں، آپ نے یہ سیاسی غلطی کی ہے، مجھے جلدی بلا کر یہ اس کا خمیازہ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اب تو میں کافی مدت تک دوبارہ آنے کا پروگرام میرا نہیں ہے، کیونکہ میں کوئی تعلیمی کام میں ایسے لگا ہوا ہوں کہ میں باہر اندر جانا بند کر رہا ہوں۔ جن دوستوں کو میں نے وقت دیا ان سے معذرت چاہیے کہ یہ اوقات کینسل کریں، جو تو مہربانی کریں گے تو ان کی تو بڑی نیکی کی شہادت رہے گی، مجھے معاف کر دیں گے، جو نہیں معاف کریں گے جو دیے ہوئے وقت میں تو جاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن اس کے بعد پھر میں متواتر لندن ہی میں رہ کے اگر اللہ کو منظور ہے تو وہ اپنا کام کروں گا۔ اب چونکہ وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے تو اس پر گفتگو چل رہی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات جو ہیں ان کی سیر، دو ایئرپورٹ ہیں آپ کی، ایک مسجد حرام، یعنی کیا اس کو بھی سجدہ کا قرار دے رکھا ہے، اس کو بھی سجدہ کا قرار دے رکھا ہے، اس جگہ سے میرے یار کا طیارہ یہاں سے پرواز شروع کرے گا، یہاں پرواز ختم کرے گا، دوسری پرواز یہاں سے لے گا، تو جس جس جگہ میرے یار نے قدم رکھنا ہے اتھے جمدہ سرودا بوٹا جتھے مائی پب تردا، میرے یار کے قدم رکھنے کی جگہ مقدس جگہ ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اپنے درد جگر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج اجازت چاہتے ہیں کیونکہ وقت اختتام پذیر ہو چکا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا اللہ۔ نماز ہے میری، تبدیلی قبلہ مرضی ہے تیری، میری نماز یہی رہنے دے، پہلے اپنی مرضی پوری۔ ذخائر عقبہ کے اندر سید محب الدین صبری نے ذخائر عقبہ کے اندر کہا پہلا نعرہ علی کا لگا ہے۔